الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ اللہ تعالی نے بر صغیر میں جو اپنے خاص انعامات فرمائے ان میں ایک بہت بڑا انعام یہ ہوا کہ مسلمانوں کے زوال کا دور جب یہاں شروع ہوا تو اللہ تعالی نے حسب سابق یہ سلسلہ بند نہیں کیا کہ زوال کے دور میں بڑی بڑی شخصیات کو وہ پیدا نہ کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی اور ان کے بعد اس امت میں رہنمائی کے لیے ہر صدی میں کچھ لوگ اللہ نے متعین فرمائے اور ان لوگوں کو ہم مجدد کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ محدث بھی ہوتے ہیں، ملہم من اللہ بھی ہوتے ہیں، مفاہم بھی ہوتے ہیں اور حکیم بھی ہوتے ہیں۔ ہر صدی میں یہ مختلف رتبے اور عہدوں کے لوگ رہے ہیں اور اللہ تعالی نے 18ویں صدی کے آغاز میں ایک بہت بڑی شخصیت پیدا کی اور اس دنیا میں بھیجی اور وہ تھے احمد دہلوی، جنہیں ہم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اور ان کی زندگی میں جو 60-61 برس پر مبنی تھی، اللہ نے بہت بڑے بڑے کام جو ان سے لیے، ان میں سے ایک کام یہ بھی تھا کہ انہوں نے حجت اللہ البالغہ جیسی نایاب اور نادر زمانہ کتاب تصنیف کی۔ کئی مرتبہ اس کتاب کا ذکر آیا ہے اور جو لوگ پڑھنا چاہتے ہیں اور آپ جو محنت کرنا چاہتے ہیں تو ایک درجے تک جب علم حاصل ہو جائے اور یا تو علم میں پختگی ہو اور یا پھر بچوں جب تم لوگ سلوک میں، احسان میں، مراقبہ ذات تک کے مراقبات کرو تو پھر اس کتاب کو کسی سمجھدار استاد سے پڑھنا چاہیے۔ اور جتنا آدمی کا تزکیہ کامل ہوتا ہے اتنا اس کتاب سے ایسے نادر اور نایاب فوائد ملتے ہیں کہ صدیوں تک کسی انسان کی نگاہ اس چیز پر نہیں گئی۔ اور اس بے قدر اور مری ہوئی قوم میں اور جذباتی مسلمانوں میں اور جن میں اکثریت منافقین ہے اور عام طور پر امت میں بالعموم لوگ عملی منافقت میں مبتلا ہیں۔ دیکھو بچوں، اللہ نے اپنے کرم کا اور فیض کا دریا بند نہیں کیا۔ اللہ نے اس وقت بھی جب 18ویں صدی میں، 19ویں اور اب 20ویں صدی میں بھی اکثر مسلمان عملاً منافق ہیں، ان منافقوں میں بھی اتنی بڑی شخصیت اور اتنی بڑی کتاب اللہ نے ان پہ الہام فرمائی۔ اس کتاب کو سبقن پڑھو اور عام عوام میں بس دین اتنا ہے کہ نماز روزے کے مسائل سیکھ لیے اور نکاح کے کچھ مسائل سیکھ لیے اور طلاق جب دے چکے تب طلاق کے مسئلے پوچھ لیے۔ بلا شبہ
وہ دین ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن دین کی اصل بنیادیں اگر کہیں دیکھنی ہیں اور اس دین کی حکمتیں سمجھنی ہیں تو وہ چند ایک لوگوں پر اللہ نے جو انشراح کیا تھا اور دین کی گہرائی اور وسعت اور دین کی بنیاد انہیں سمجھا دی تھی، ان چند ایک لوگوں میں امت میں گنے چنے وہ لوگ ہیں۔ ایک شخصیت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی بھی، اللہ تعالی نے الہامی علوم ابن خلدون کو دیے، اور ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ نے جو چند ایک غلطیاں اپنی کتابوں میں کی ہیں وہ انگلیوں پر گنی جا سکتی ہیں، مگر مجموعی اعتبار سے اس نے جو مقدمہ لکھا ہے بڑی نایاب چیز ہے۔ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ تشریف لائیں گے قرب قیامت میں، احادیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے، لیکن اس میں جو شبہات ابن خلدون نے لکھے ہیں اس کی طرف التفات نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد دیکھیں تو اللہ نے غزالی رحمت اللہ علیہ کو دین کی بڑی گہری سمجھ عنایت فرمائی، اور غزالی نے احادیث میں جو کچھ حدیث کے متعلق روایات بہت جگہوں پہ تحریر کی ہیں اس پہ بالکلیہ اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ یوں سمجھ لیجیے کہ آپ دودھ پینا چاہتے ہیں اور اس دودھ میں جوش دینے کی وجہ سے کچھ بالائی اس میں گاڑھی آ گئی ہے جو آپ کو پینے میں تنگی محسوس ہوگی۔ ہم اس چیز کو آپ کے متعلق بتا رہے ہیں تاکہ تم اسے آسانی سے دودھ کو حلق سے اتار سکو۔ عز الدین بن عبد السلام رحمت اللہ علیہ، اللہ نے بہت گہری حکمتوں سے انہیں نوازا تھا، اور عز الدین بن عبد السلام رحمت اللہ علیہ کی تصنیفات تو اب لوگ پڑھتے بھی نہیں ہیں، اور اب وہ لوگ بھی کم رہ گئے جو ان چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں جو عز الدین بن عبد السلام کو اللہ نے الہام کی تھی۔ اسی طرح اس سے بھی پیچھے چلے جائیں، بہت پیچھے، تو جساس رازی رحمت اللہ علیہ اس دین کے حکماء میں سے تھے، اور اسی طرح معروف کرخی رحمت اللہ علیہ، خدا نے بڑا ٹھوس حکمت کا علم انہیں دیا تھا، اور پھر اسی طرح امام رازی تھے، اور غزالی کے پے در پے حملوں سے یہ سارے فلسفے کی بنیاد برباد ہو جاتی اگر ابن رشد اس کی حمایت میں نہ اٹھ کھڑے ہوتے۔ ابن رشد کی غلطیاں ایک طرف، لیکن اس شخص کے علم کے کیا کہنے، رحمہ اللہ، اس آدمی نے بڑا کام کیا ہے۔ ابن رشد نے دین کی بنیادوں پر اور دین کی حکمتوں پر جو کچھ لکھا ہے اور فلسفہ جو کچھ بیان کیا ہے وہ پڑھنے اور لکھنے کے قابل۔ یہ ایک اور شخصیت امام راضی رحمت اللہ علیہ کی ہے۔ راضی کی تفسیر کو چھوڑ دو، باقی اس کی کتابوں کو دیکھو، تفسیر میں بھی کئی جگہ بڑی حکمت کی باتیں ہیں، مگر جو انہوں نے فلسفے پہ لکھا ہے اور دین کی اصل بنیادوں پر لکھا ہے بہت کمال کی تحریرات ہیں۔ اور اسی کڑی اور اسی سلسلے کا ایک فرد یہ بھی ہیں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کی کتابیں متصل سند سے ہم تک پہنچی ہیں۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں کو پڑھایا، پھر انہوں نے پڑھایا حتیٰ کہ یہ حجت اللہ البالغہ ان واسطوں سے ہم تک پہنچی۔ بڑا اچھا دور تھا اور قابل رشک، جب ہمیں کوئی نہیں جانتا پہچانتا تھا، اور اللہ کا شکر ہے لوگ ہمیں سنتے بھی نہیں تھے۔ حیدرآباد میں ہم نے جا کر حجت اللہ کو پڑھا اور حیران رہ گئے کہ اللہ نے اس دین کو کتنی مضبوط بنیادوں پر قائم فرمایا ہے،
اور جو چیز پہلے ہمارے نزدیک صرف ایمان کی حد تک تھی اب یقین کی اور اطمینان کی کیفیت کے ساتھ دل میں راسخ ہو گئی کہ واقعی اللہ کا یقین پر حق ہے۔ اس لیے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور خاص طور سے ان کی حجت اللہ البالغہ یہ پڑھنے کے قابل چیزیں، یہ جو نیا ماحول پیدا ہو رہا ہے نا، اور ہر طرف اس دین کے متعلق لوگ پوچھتے ہیں یہ شریعت کا حکم کیوں ہے، یہ حکم کیوں ہے، یہ حکم کیوں ہے، ان چیزوں کی بنیاد بتانے والے لوگ نہیں رہے۔ نتیجہ یہ کہ لوگ دین پر عمل تو کر لیتے ہیں بعض اوقات، مگر دل میں خدشہ رہتا ہی ہے کہ آخر اس کا فائدہ کیا۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اب تک ہمارے علم میں جتنے لوگ بھی ان کے بعد دین کی گہری سمجھ کے سلسلے میں گنے جا سکتے ہیں، ان کی تعداد بھی 3-4 سے زیادہ نہیں ہے۔ ان 3-4 آدمیوں کے نام تو ہم نہیں لیتے، مگر اصل ان کے علوم کی بھی دیکھو تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اس کی حجت اللہ البالغہ پڑھنے کے قابل ہے کتاب، اور کتاب بھی اساتذہ سے پڑھنے کے قابل ہے، کمال کی چیز ہے اللہ نے جو انہیں الہام کی۔ اسی لیے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد یہ خاندان حجت اللہ کو پڑھتا پڑھاتا تھا۔ یہ سب پڑھے ہوئے تھے، ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز، شاہ عبدالقادر، شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ سب پڑھے لکھے تھے، اور انہوں نے اسی دین کی تفہیمات کو، تشریحات کو آگے کو مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کو منتقل کیا، بتایا، اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت اسی خاندان سے ہوئی تھی، اور تب جا کر ان حضرات کے خلفاء نے اور ان کے شاگردوں نے آگے اس دین کو قائم رکھا ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کی کتابیں اب بھی اگر کوئی انسان، ان کی بعض کتابیں ایسی ہیں کہ استاد کے بغیر پڑھے تو یہ جو آج کل کے جذباتی قسم کے لوگ آ گئے ہیں اور جو بات پہ شرک اور کفر کے فتوے لگانے لگے ہیں، یہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کیا اس پورے خاندان کو کافر قرار۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں ایک جگہ بحث کی ہے پہلی جلد میں ہی کہ نیک بختی اور سعادت حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی راہ کیا ہے۔ یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ انسان کو گناہ سے باز رہنا چاہیے، اور جن چیزوں سے اللہ نے منع فرما دیا ان چیزوں سے بچ کر رہے تو اللہ تک پہنچ جائے گا، اور جن چیزوں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا اور انسان کو مکلف بنایا وہ کام آدمی کرتا رہے، اللہ تعالیٰ کی خوشی حاصل ہو جائے گی۔ لیکن اس نفس کو دبانے کے لیے اور جو خیالات انسان میں گمراہی کو پیدا کرتے ہیں اور جو خواہشات انسان کو عملاً راستے سے ہٹا دیتی ہیں، نتیجہ یہ کہ کوئی چوری کرنے لگتا ہے، کوئی شراب پینے لگتا ہے، کوئی اور برے کام کرنے لگتا ہے، ان ساری قوتوں پر آخر انسان قابو کیسے پائے، اور یہ اللہ تک پہنچنے میں جو رکاوٹیں ہیں انہیں اپنی راہ سے کیسے دور کرے۔ بڑا دلچسپ موضوع ہے یہ، اور سچ پوچھیں تو جن موضوعات سے اب تک کی عمر میں دلچسپی رہی، بہت انشراح اور اللہ نے جس معاملے میں بہت فضل فرمایا تو یہ موضوع عام عوام کے کام کا نہیں۔ اس لیے یہ جو حضرت کی تشریح ہے، یہ کروڑوں میں اگر لوگ ہیں تو شاید 100 سے بھی کم آدمی ایسے ہوں جن کو یہ سمجھ آئے اور جنہیں دلچسپی اس سے ہو۔ اتنا نادر مضمون ہے، مگر بچوں یہ چیز ایسی ہے کہ اگر سمجھ آ گئی اور سمجھ میں آ گئی تو آخر پہ آپ کو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت سناؤں گا کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے کیا لکھا ہے کہ جس آدمی کو یہ چیزیں سمجھ میں آ جائیں وہ کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ عام عوام کو دلچسپی نہیں، اس لیے کہ لوگوں نے اپنے اپنے دور میں کون سا اللہ کے اچھے بندوں کی قدر کی ہے اور کون سا اس قوم نے علم کو سیکھا ہے۔ انہیں تو بس پیسے چاہیے اور انہیں شادیاں اور بچے چاہیے،
کبھی نہ پڑھا نہ لکھا اور نہ ہی ان اسباب اور وسائل پر غور کیا جن اسباب اور وسائل کے ذریعے اعلیٰ فکر اور اعلیٰ ذہنی سطح پیدا ہوتی ہے. ذہنی سطح بھی پست اور علم بھی پست اور نتائج بھی اس کے پست. اور اگر ذہنی سطح بلند ہوتی، سوچ بلند ہوتی تو علوم بھی بلند ہوتے، اس کے نتائج بھی بلند ہوتے. تو اس میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بحث کی ہے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ کی طرف چلنا کیسے ہو سکتا ہے. اور اس بحث میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 2 طریقے لکھے ہیں. اور سعادت کے بیان میں جہاں چوتھی بحث شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کرتے ہیں کہ سعادت کے بیان میں یہ بات انہوں نے کہی. ایک اور بات بیچ میں یاد آ گئی، ہم نے اپنے حضرت سے سنا تھا، حضرت ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ وہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے علوم کے ماہر اور ان کی بڑی گہری نظر تھی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فلسفے پہ. تو لکھنؤ میں ایک مرتبہ ہمارے سامنے ارشاد فرمایا کہ 1760 کے قریب شاہ صاحب کا انتقال ہوا اور اب تک شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ جو کتاب ہے اس کے پائے اور اس ٹکر کی کتاب پورے عالم اسلام میں میرے علم میں. حضرت خیر آباد کے علماء کے متعلق فرماتے تھے کہ وہ حضرات شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے اگرچہ مخالف ہے لیکن انہوں نے بھی جب اس کتاب کو پڑھا تو قلم گویا کے توڑ دیا اور گھٹنے ٹیک دیے اور کہا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اتنی اچھی چیز لکھی ہے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بحث کی ہے کہ سعادت اور نیکی حاصل کرنے کے طریقے کیا ہیں. اور چوتھا باب جو ہے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی جلد میں اس بات پر باندھا ہے اور پھر اسے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ نفس کو شدید مجاہدے میں مبتلا کیا جائے اور نفس کو شدید طور پر تھکا دیا جائے کہ اس میں برائی کی خواہشات جنم ہی نہ لے. یہ طریقہ ہندو جوگیوں کا، پرانے زمانے میں عیسائی ایسے کرتے تھے. مسلمانوں میں دیکھنا چاہو تو یہ سنیاسی کہ فلاں نے سنیاس لے لیا ہے، اصل میں تو ہندوؤں کا طریقہ تھا نا، شدید ریاضتیں کرنا، کئی دن کھانے نہ کھانا، شادی نہ کرنا، پاک نہ ہونا، ناخن نہ کاٹنا اور کھڑے رہنا، نہ سونا، حتیٰ کہ بے ہوش ہو کے گر جائیں. یہ ساری چیزیں جو تھیں اپنے نفس پر شدید بوجھ ڈالنا تاکہ اتنا شدید نفس کو برداشت کرنا پڑے کہ اس کی توجہ دوسری طرف سے ہٹ جائے. آپ ایسے سمجھو جیسے بچوں کسی کو نا بخار ہو جائے اور بخار اسے ہو جائے ایسا کہ وہ خود محسوس کرے کہ مجھے بخار ہے. اب اسے کسی نے پتھر مارا کھینچ کے تو پتھر کی شدید تکلیف کی وجہ سے بخار سے غافل ہو جائے گا اور وہ اس چوٹ اور اس زخم کے لیے کوشش کرے گا کہ اس کا کچھ حل کروں اور علاج کروں، بخار تو بات کی بات ہے. بس اس فلسفے کے تحت پرانے زمانے میں انہوں نے اپنے نفس کو اتنا کچلا، اتنا دبایا کہ نفس کی توجہ مباح کاموں کی طرف جائے ہی نہ. اور اس کے نتیجے میں فطری چیزوں کو انہوں نے چھوڑ دیا اور فطرت کے برعکس راہ اختیار کی. اور جو کوئی آدمی یاد رکھو فطرت سے ٹکر لیتا ہے، فطرت ہمیشہ غالب آتی ہے اور آدمی ہار جاتا ہے. عیسائیوں نے فطرت سے ٹکر لی کہ راہب شادی نہیں کریں گے، نن جو ان کے یہاں پائی جاتی ہیں خواتین ساری عمر کماری رہیں گی اور وہ شادی نہیں کریں گی. یہ بات کیسے چل سکتی تھی؟ نتیجہ اس کا یہ نکلا، بلکہ اس کے 2 نتیجے نکلے. ایک تو نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ جن صدیوں میں یہ ٹکر لی گئی، جتنے بھی چرچز تھے ان کے تہخانے
اور ان کی عمارتیں ناجائز بچوں سے بھر گئیں اور کوئی اقرار کرنے کو تیار نہیں تھا کہ کون کس کی اولاد ہے. یہ سارے کرتوت اس لیے ہوئے کہ ایک جائز طریقے کو چھوڑ دیا تھا. اور دوسرا نتیجہ اس کا ابھی دیکھ لو کہ یہ جو غیر فطری پابندیاں لگائی گئی تھیں کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے شادی نہ کی جائے اور جنس پر قابو پایا جائے اور اپنے آپ کو ان چیزوں سے الگ رکھا جائے، اس کا دوسرا نتیجہ اب سامنے آ گیا، اور وہ یہ کہ چرچ نے اس بات کی امریکہ میں اجازت دی کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ پادری پادریوں سے شادیاں کر لیں اور ننس ننس سے شادیاں کر لیں، عورتیں عورتوں سے شادیاں کر لیں، مرد مردوں سے شادیاں کر لیں. یہ سب چیز کیا ہے؟ یہ اس فطرت سے ٹکر لینے کا نتیجہ ہے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ ایک طریقہ تو یہ اختیار کیا گیا اللہ کی طرف پہنچنے کا، اور دوسرا طریقہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوسرا طریقہ جو تھا وہ یہ تھا کہ انسان کی روح میں ملکیت اور بہیمیت دونوں ہیں. اس بحث کو آپ اچھی طرح سمجھیے، اور اگر یہ بحث سمجھ میں آ جائے تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے اس پہ جو کچھ لکھا ہے وہ آخر پہ آپ کو جملہ سنائیں گے کہ شاہ صاحب نے اس بحث کو کتنی اہمیت دی ہے اپنی کتاب میں. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان میں کچھ فرشتوں جیسی صفات ہیں اور کچھ جانوروں کی چیزیں ہیں. جانوروں کی چیزوں کو دبا لینا اور ملکوتیت کو، فرشتہ پن جسے کہتے ہیں، اس کو غالب آ جانے دو. بس یہ چیز ہے جس کی وجہ سے انسانوں میں 8 قسم کے لوگ پیدا ہوتے ہیں. اس کی تشریح کہ 8 لوگ کون ہوتے ہیں شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے ایک اور مقام پر کی ہے، دوسرے باب میں کی ہے، لیکن وہ چونکہ اس وقت موضوع نہیں ہے اس لیے اس کے نام گن دیتے ہیں. شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جو لوگ حکمت کو غالب کر لیتے ہیں، بہیمیت کو ہٹا دیتے ہیں، اور جو لوگ فرشتوں کی طرح کے ہو جاتے ہیں، اتنے پاک ہو جاتے ہیں، ان میں پہلے نمبر کے لوگ کامل ہوتے ہیں، ان میں دوسرے نمبر کے لوگ حکیم ہوتے ہیں، تیسرے خلفاء ہوتے ہیں، چوتھے وہ ہوتے ہیں جو مؤید بروح القدس ہوتے ہیں، یعنی جبریل امین کی طرف سے ان کی تائید ہوتی ہے. یہ دیکھا آپ نے، یہ وہ چیز ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمائی، اور آپ نے کہا کہ حسان رضی اللہ عنہ کے متعلق کہ اللہم ایدہ بروح القدس، اللہ حسان کی مدد کر دیجئے روح قدس جبریل امین کے ذریعے. یہ چوتھی قسم کے لوگ ہیں. 5ویں قسم کے لوگ تو مزکی ہوتے ہیں، چھٹے امام ہوتے ہیں، 7ویں منذر ہوتے ہیں. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان 7 اقسام کی تشریح کیا، اور 8ویں چیز اس کے بعد نبوت کو قرار دیا ہے. اور ظاہر ہے کہ نبوت کسی طرح سے خود حاصل نہیں کی جا سکتی تھی، نبوت تو اللہ کا فضل تھا، وہ جس کو چاہتا تھا عنایت فرماتا تھا. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو یہ بات ہی ختم ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو آدمی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ بالکل جھوٹا ہے، کذاب ہے اور کافر ہے، اس کے کفر میں کوئی شبہ نہیں. باقی یہ جو 7 قسموں کے لوگ ہیں، یہ لوگ ہیں جو حقیقت میں دین اور دنیا میں قوموں کی رہنمائی کرتے ہیں. تو نیک بختی اور سعادت حاصل کرنے میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ میں اس دوسرے طریقے کو ترجیح دی ہے، اور یہی شریعت کی راہ تھی جس پر شاہ صاحب نے بحث کی ہے. تو شبہ یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی آدمی خالصتاً دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چلے تو خالص روحانی علوم سے وہ کیسے اسے معلوم ہو جائے گا، خالصتاً روحانی علم وہ کیسے حاصل کر سکتا ہے. تو دیکھیے، زندگی صرف یہی زندگی نہیں ہے. جس آدمی کا تزکیہ ہو جاتا ہے اور جو آدمی مراقبات تک پہنچ جاتا ہے، اس انسان کا علم بڑا غیر محدود ہو جاتا ہے. غیر محدود سے یہ معنی مراد نہ لیجئے گا الیاذ باللہ تعالی شانہ کی طرح، بلکہ عام لوگوں کی نسبت سے وہ غیر محدود ہو جاتا ہے. وہ قبر کی زندگی میں جاتا ہے تو وہ علم حاصل کرتا ہے،
حشر کی زندگی میں جاتا ہے تو علم حاصل کرتا ہے، مرنے کے بعد اس کی روح جو رہ جاتی ہے نا صرف، اور جسم تو گل سڑ جاتا ہے قبر میں، یہ روح علم کو حاصل کرتی ہے، اور جیسے جیسے وقت گزرتا ہے ایسے ایسے اس کی روح زیادہ علم والی ہو جاتی ہے، ایسے ہی جیسے بچہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا جاتا ہے اسے پتہ ہی نہیں ہوتا۔ 2 سال کے بچے سے پوچھے کمپیوٹر کیا چیز ہے، اور یہی بچہ آہستہ آہستہ جب 10 سال کا 12 سال کا ہوتا ہے تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ کمپیوٹر کیا چیز ہے، حالانکہ اس نے کہیں جا کر بھی باقاعدہ طور پہ کمپیوٹر کو پڑھا نہیں ہوتا، صرف گھر میں دیکھا ہوتا ہے۔ 5 سال کے بچے سے پوچھیں کہ آلو اور شلغم میں کیا فرق ہے، شاید نہیں بتا سکے گا۔ 15 سال کا ہوگا تو خود بخود تجربہ اسے سکھا دیتا ہے کہ ان چیزوں میں کیا فرق ہے۔ بس اسی طرح دنیا کی زندگی میں سارے کمالات کو حاصل کر لینا ممکن نہیں ہوتا، جب کوئی آدمی مراقبات تک پہنچ جاتا ہے اور مرتبہ احسان کی کیفیت تک، تو اس انسان پر علوم کا نزول شروع ہوتا ہے، اور یہ نزول اس انسان کی روح پر پھر قبر میں بھی ہوتا ہے۔ وہ انسان جب عالم آخرت میں پہنچتا ہے تو اس کی روح کبھی جا کر فرشتوں سے مل جاتی ہے، اور اللہ کی طرف سے علوم کا القاء اس پر کیا جاتا ہے، اور بہت ہی اگر پاک نفس ہو اور بہت ہی خدا کا فضل ہو تو یہ اس انسان کی روح انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جا کر مل جاتی ہے، اور اس عالم میں اس دنیا کے بعد انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مقام اور جو مرتبہ ہے، وہاں کے فیوز، انوار اور برکات اس انسان پر برستے ہیں۔ اس لیے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بحث کی ہے بہت عمدہ۔ یہ حضرت کی ساری چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، اور ممکن ہے کہ آپ کوئی سمجھتا ہو یہ کہ ان چیزوں کا فائدہ کیا ہے، مگر اسے سنو تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ دین کی حکمتیں کیا ہیں۔ اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 2 طریقوں میں، ایک تو نفس کشی کا طریقہ ہوا نا، اور دوسرا یہ کہ اپنے نفس کو سنوار کر نیک بختی کا طریقہ حاصل کرنا، اس دوسرے طریقہ پر بحث کی ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ سعادت اور اللہ تک پہنچنے کی راہیں تو بہت سی ہیں، قرآن اور حدیث میں اس کی بہت تفصیل آئی ہے، مگر اللہ نے اپنے خاص فضل سے مجھ پر 4 چیزوں کا الہام کیا کہ جب کسی انسان میں 4 چیزیں پیدا ہو جائیں تو وہ انسان، اس کا نفس اللہ کی طرف سے نفس مطمئنہ کے درجے میں پہنچ جاتا ہے، اور فرشتے ملائے اعلیٰ سے جن علوم کا نزول ہوتا ہے اور فرشتوں کی جو مباحث ہیں اس انسان کی سمجھ میں آنے لگتی ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نفس کی کیفیات میں 4 چیزیں فرمائیں، اور کہتے ہیں کہ ساری کی ساری شریعت اور سعادت اور نیکی اور خدا تک پہنچنے کا خلاصہ 4 چیزیں ہیں جب انسان میں پیدا ہو جائیں، اور پہلی صفت وہ کہتے ہیں کہ انسان میں پیدا ہوتی ہے طہارت۔ جب روح غالب آتی ہے بہیمیت پہ، یہ لفظ ہم بار بار استعمال کریں گے بہیمیت کا۔ بہیمیت کا مطلب جانور پنا، بہائم ہوتے ہیں نا، بہیمہ جانور کو کہتے ہیں نا عربی میں، قرآن کریم میں بھی یہ لفظ آیا ہے۔ بہائم کہتے ہیں جانوروں کو۔ آدمی میں جانور پنا پیدا ہو جائے، ولیعذ باللہ درندگی پیدا ہو جائے، جسے صوفیاء اپنے ہاں مریدوں کی تربیت میں، سالکین کی تربیت میں، وہ کبھی کبھی اپنے مریدوں سے کہتے ہیں کہ تم میں صبریت ہے۔ صبریت کا مطلب یہ ہے کہ درندگی ہے۔ ایسا شخص ہے، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، خدا کے ساتھ تعلق بھی ہے، ذکر بھی کرتا ہے، تلاوت بھی کرتا ہے، لیکن اس کو کہیں موقع مل جائے چوری کرنے کا تو یہ چوری کر لے گا ایک، اور کہیں سے موقع مل جائے ولیعذ باللہ بدکاری کرنے کا تو اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دے گا۔ یہ دونوں چیزیں جس انسان میں نیکی کے ساتھ ساتھ جمع ہو جائیں، اس انسان میں صبریت آ جاتی ہے، درندگی ہوتی ہے، اور یہ آدمی جب غصے میں چاہے وہ کتنا بھی قابو پا لے، مگر جب شدید غصہ اسے آتا ہے تو یہ مار دھاڑ پر اتر آتا ہے۔ یہ صبریت، اس کی اس بہیمیت کو اگر رام کر لیا جائے اور اس کا شیخ اس پہ قابو پا لے
اور اس کو تلقین کرتا رہے، سدھاتا رہے حتیٰ کہ اس کی یہ سبعیت درندگی ختم ہو کے اللہ کی طرف لگ جائے، تو پھر اس انسان کو صدیقیت کا مقام حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ جتنا گمراہی اور کفر کی حرکتوں میں شدید تھا، اتنا ہی بڑا مقام اللہ کے ہاں پا لیتا ہے۔ اسی لیے تزکیہ کیا جاتا ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ روح ربانی جب بہیمیت کو دبا دیتی ہے تو روح خام خواہ نفس کو مجبور کرتی ہے کہ وہ اچھے اعمال کرے۔ مثلا ہے تو سبعیت انسان میں، کسی شخص میں درندگی ہے، چوری کی عادت ہے، موقع مل جائے تو بدکاری کی عادت ہے، علیاذ باللہ، یہ چیزیں ہیں نا، لیکن مسلسل شیخ کی طرف سے جوتے پڑتے رہتے ہیں، مسلسل اس کو کچھ نہ کچھ تلقین ہوتی رہتی ہے، تو ہوتے نفس یہ عادت بھولنا شروع کر دیتا ہے، حتیٰ کہ ایک موقع ایسا آ جاتا ہے کہ پھر اس کا نفس اسے سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ جیسے آپ سمجھ لیجئے کوئی آدمی ڈرائیونگ کرتا رہتا ہے تو ایک موقع ایسا بھی آتا ہے نا ڈرائیونگ میں، بالعموم ڈرائیونگ جو لوگ کرتے ہیں یہ سب جانتے ہیں کہ پہلے تو سوچنا پڑتا تھا کہ کون سا گیئر لگانا ہے، کیا کرنا ہے، کہاں بریک لگانی ہے، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب گیئرز بھی لگ رہے ہوتے ہیں، بریک پہ بھی پاؤں ہوتا ہے اور کلچ بھی، اور یہ سب چیزیں، اور اس کے ساتھ ساتھ باتیں بھی کر رہا ہوتا ہے، گویا اس کی روح میں یہ چیز بیٹھ جاتی ہے کہ اب گاڑی آہستہ کرنی ہے، اب گاڑی کو تیز کرنا ہے۔ یہ چار کیفیات یہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ عنہ نے بیان کی ہیں، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ انسان فرشتوں سے جا کر مل جاتا ہے، اور فرشتوں پر جس طرح خدا تعالیٰ کے انوار برکات کی بارشیں ہوا کرتی ہیں، اسی طرح یہ آدمی اتنا ہی پاک اور نیک چلتا پھرتا ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ فرشتے آ کر اس سے مصافحہ کرتے ہیں، فرشتے آ کے اسے سلام کرتے ہیں، فرشتے آ کے اس کا کام کرتے ہیں، اور اس کی موت سے پہلے فرشتے حاضر ہو کے اسے خوشخبری سناتے ہیں، انتظار میں کھڑے رہتے ہیں ہاتھ باندھ کے کہ کب اللہ کی تقدیر پوری ہو اور ہم اس پاک روح کو لے کر چلیں، اور فرشتے اسے موت سے پہلے بھی بشارتیں سناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بالکل نہ گھبراؤ، اللہ کے یہاں تمہاری روح کا انتظار ہے۔ اس سے زیادہ سعادت کی موت کیا ہو سکتی ہے کہ موت سے پہلے فرشتے آ کر بیٹھ جائیں اور بغیر تشبیہ اور مثال کے غلاموں کی طرح ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا، اللہ نے اپنے فضل سے مجھے سمجھا دیا کہ چار چیزیں ہیں جو انسان کو پیدا کرنی ہے اور ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی چیز ہے طہارت۔ طہارت آپ اسے اردو میں ترجمہ کر لیں گے تو پاکیزگی، صفائی۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان طرق تحصیل السعادت علی الوجہ الثانی کثیرۃ جدا، سعادت، نیکی، اللہ تک پہنچنے کی راہ اگرچہ بہت سی ہیں، لیکن انی فہمنی اللہ تعالی بفضلہ، اللہ نے اپنے فضل سے مجھے یہ بات سمجھائی ہے، میری روح میں یہ بات ڈال دی تھی کہ خصال اربعہ، چار چیزیں ہیں جو پیدا ہونی چاہیے انسان میں، اور اس میں سے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو سب سے پہلی چیز یہ ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ میں نے اس چیز کو بیان کیا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ساری عبارت کی تشریح آپ سے عرض کریں۔ پہلی بات طہارت کی، تو کہتے ہیں طہارت کی حیثیت صرف یہی نہیں ہے کہ وہ نماز وغیرہ عبادات کے لیے چابی ہے، لازمی شرط ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی آدمی کی نماز طہارت کے بغیر قبول نہیں ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں صرف یہی چیز طہارت میں نہیں ہے کہ تمہاری عبادت قبول نہیں ہوگی، بلکہ خود طہارت بھی اللہ کے ہاں مطلوب ہے۔ پتہ ہے بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ بعض اوقات ایک چیز خود مطلوب نہیں ہوتی، وہ کسی مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ بنتی ہے، اور بعض اوقات کوئی چیز خود مطلوب ہوتی ہے۔ مثلا مٹی ہے، مطلوب تھوڑا ہی ہے کہ مٹی میں ہاتھ مارے جائیں، پانی ہے، مطلوب تھوڑا ہی ہے کہ پانی میں ہاتھ ڈبوئے جائیں، لیکن جب آپ نے تیمم کرنا ہے اور جب آپ نے وضو اور غسل کرنا ہے
تو اس کے لیے پانی اور مٹی کا استعمال کرنا ہے نا، تو یہ مٹی اور پانی ذریعہ بن گئے کسی چیز تک پہنچنے کا. اور زندگی کی بہت بڑی گمراہیوں میں سے ایک گمراہی یہ ہے کہ انسان ذرائع کو مقاصد بنا لے. ذریعہ الگ چیز ہے، مقصد الگ چیز ہے. آپ نے سفر کرنا ہے، انگلینڈ جانا ہے، یہاں سے طیارہ، انگلینڈ جب پہنچ گیا تو وہ کہتے ہیں صاحب نکلیے اب، اور آدمی چمٹ کے بیٹھ جائے سیٹ سے اور وہ کہے نہیں جہاز کو تو میں چھوڑوں گا ہی نہیں. ارے بھائی جہاز تو ایک ذریعہ تھا، اس نے آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دیا، جہاز کوئی منزل تھوڑا ہی تھی. جو شخص ذرائع اور مقاصد میں فرق نہیں کرتا وہ اپنا دین تو برباد کرتے ہی کرتا ہے، دنیا بھی برباد کر لیتا ہے. پیسہ ذریعہ ہے اللہ تک پہنچنے کا. پیسہ بذات خود ایسی چیز نہیں ہے کہ اس سے محبت کی جائے، بلکہ پیسہ اس لیے ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تک پہنچا جائے. امید ہے کہ خیال میں آ گئی ہوگی بات. اگر یہ بات سمجھ آ گئی نا تو دیکھو اب وضو ہے، غسل ہے، کیا یہ چیزیں مطلوب ہیں؟ یہ کہ ہم اس کے ذریعے عبادت کرتے ہیں، عبادت مطلوب ہے. عام مسلمان یہی سمجھتے ہیں کہ وضو اور غسل کیا ہے، بس ٹھیک ہے عبادت کرنی ہے. اس لیے شاہ صاحب فرماتے ہیں نہیں، یہ عبادت تو ہے ہی ہے، یہ طہارت اور پاکیزگی خود مطلوب ہے. اس لیے کہ حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، یہ پاک رہنا اور پاکیزگی اور نفاست جو ہے یہ ایمان کا آدھے سے زیادہ حصہ ہے. اگر ایمان کے 100 نمبر ہیں تو اس میں سے 60 نمبر پاکیزگی کے ہیں. جب آدمی کی طبیعت میں پاکیزگی پیدا ہو جاتی ہے تو ہر جگہ گندا نہیں کرتا. بہت سے لوگوں کو تم دیکھو بغیر سوچے سمجھے جہاں آیا تھوک دیا، سگریٹ پیا اور پھینک دیا، پبلک پلیسز پہ کھڑے ہو کے سگریٹ پی لیا، اس دھوئیں سے چاہے کسی کو تکلیف ہوتی رہے. یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اس شخص کی طبیعت میں ناپاکی ہے، گندی روح ہے، گندے اعمال کرتا ہے. اگر اس کو نفاست اور پاکیزگی حاصل ہوتی کبھی ایسی گری ہوئی حرکتیں نہ کرتا. یہ اس امت کا حال ہے جس کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ پاکیزگی جو ہے یہ آدھے سے زیادہ ایمان ہے. اور یہ اس امت کے لوگوں کا حال ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور ان کے رب نے قرآن میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ خوب جو لوگ پاکیزگی میں خوب اہتمام کرتے ہیں اللہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے. تو یہ کون سی پاکیزگی ہے کہ جہاں چاہ تھوک دیا اور جہاں چاہ سگریٹ پی لیا؟ اور یہ کون سی پاکیزگی ہے کہ جہاں چاہ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے بیٹھ کے؟ اسی نوع سے یہ بات ہے کہ جب کسی انسان کی روح پاک ہوتی ہے تو وہ جنس کے جو ناپاک تعلقات ہیں ان سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، دور بھاگتا ہے ان باتوں سے بھی، ان کاموں سے، کیونکہ روح کو پاکیزگی حاصل ہو گئی نا. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ طہارت خود مطلوب ہے، اور طہارت کی حقیقت یہ ہے کہ سلیم الفطرت اور صحیح مزاج کا آدمی جب اس کا دل گندگی کے تقاضوں کی طرف مائل ہوتا ہے تو اس کی طبیعت میں ایک چینج آتی ہے، اور تبدیلی یہ آتی ہے کہ اس کی فکر پر اثر پڑتا ہے. اس کا دل نجاست کی طرف مائل ہوتا ہے اور دماغ کے سوچ میں فرق پڑ جاتا ہے. مثلا حضرت نے لکھا ہے کہ ایک انسان کو شدید تقاضا ہے کہ وہ بیت الخلاء میں جائے اور اپنی ضروریات سے فارغ ہو. تو اب وہ سوچ جو اس کی ہے وہ کسی پلان کو سوچ رہا ہے، نیکی کے کام کو سوچ رہا ہے، اچھائی کو سوچ رہا ہے، فرشتوں کی طرف سے اس کے ذہن میں کوئی چیز آ رہی ہے، اللہ کی طرف سے انوار اور برکات اس شخص کو چلتے پھرتے جو نصیب ہو رہے ہیں. تو اب یہ دل کا جو تقاضا ہوا نا کہ دل نے کہا جلدی چلو لیٹرین کہیں ڈھونڈو، بیت الخلاء کو ڈھونڈو، تو اس کو یہ جو سخت تقاضا ہوتا ہے یہ اس خیال میں رکاوٹ بنتا ہے. اور اسی طرح جنس جب شدید طور پہ اس کے تقاضے غالب ہوتے ہیں
تو اس انسان کو بڑا شدید بوجھ محسوس ہوتا ہے. پھر یہ کیا کرتا ہے, ایسی جگہ ڈھونڈتا ہے جہاں جس جگہ پر پہنچ کے اطمینان سے یہ جنس سے اور بیت الخلاء کے تقاضوں سے فارغ ہو سکے. اب جب فارغ ہوتا ہے تو آدمی کی اگر فطرت صحیح ہو اور مزاج اس کا صحیح ہو تو فارغ ہوتے ہی اس کی طبیعت پہ شدید بوجھ ہوتا ہے کہ کسی طرح پاکی حاصل کرو. پچھلے زمانوں میں کیا کرتے تھے, ڈھیلے کا استعمال کرتے تھے. ہمارے زمانے میں ٹیشو پیپر یوز کرتے ہیں. ڈھونڈتا ہے ٹیشو پیپر مل جائے, اور اس سے بھی زیادہ پاکیزگی کہتا ہے پانی کہیں مل جائے, اور اگر ناپاکی زیادہ ہے تو کہتا ہے مجھے تو نہانا ہے, جلدی کروں, کسی طرح نہا لوں تاکہ ناپاکی کی کیفیت سے نکلوں. کیونکہ اس کی روح اندر سے اسے مجبور کرتی ہے کہ پاک ہو جا, تاکہ وہ جو فرشتوں کے ساتھ تعلق تھا, اللہ کی طرف سے برکتیں تھی, وہ واپس آنا شروع ہو جائیں. تو یہ انسان مرد یا عورت پھر پاک ہو جاتے ہیں, ناپاکی دھل جاتی ہے, بیت الخلاء سے فارغ ہو جاتا ہے, اپنی جنسی خواہشات سے فارغ ہوتا ہے, نہا لیتا ہے, اچھے کپڑے پہنتا ہے, خوشبو لگا لیتا ہے, تو وہ جو طبیعت پہ بوجھ تھا وہ دور ہو گیا. اس کی جگہ اب یہ خوشی محسوس کرتا ہے, آرام محسوس کرتا ہے. اب سونا چاہے تو سو سکتا ہے, بات کرنا چاہے کر سکتا ہے, ڈاکٹر اپنے مریضوں کو دیکھ سکتا ہے, انجینئر اپنے پلان پر غور کر سکتا ہے. یہ عام انسانی زندگی کی بات ہے, کوئی اس میں لمبی چوڑی مثالوں کی تو ضرورت ہی نہیں. تو پہلی کیفیت جو ناپاکی کی تھی اور دوسری کیفیت جو پاکیزگی کی تھی, دونوں میں فرق ہے. بڑے کام کی بات شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے. وہ کہتے ہیں لیکن یہ جو طہارت ہے نا, یہ جو پاکیزگی ہے, اگر اس نے اس لیے حاصل کی کہ اس کی قوم میں رواج یہی تھا, اس نے سیکھا یہی تھا, تو پھر اس کو وہ چیز حاصل نہیں ہوتی جو ملنی چاہیے تھی. کیا ملنا چاہیے, تو بعد میں بات آ رہی ہے. اور اگر طہارت کی کیفیت اس کی اس وجہ سے تھی کہ اس کی روح نے اسے مجبور کیا, تو پھر اس انسان کی حالت اور ہوتی ہے, اور وہ چیز ملتی ہے جو طہارت میں ملا کرتی ہے. آپ بچے کو دیکھیں نا, چھوٹا بچہ ہے, 7 سال کا, 8 سال کا, ماں باپ اسے سکھاتے ہیں ٹیشو پیپر کیسے یوز کرنا ہے, بیٹے بیت الخلاء میں کیسے پانی کا استعمال کرنا ہے. اب یہ بچہ دیکھا دیکھی استعمال کر رہا ہے, ماں باپ کے کہنے سے استعمال کر رہا ہے, اس کی روح کا تقاضا بھی نہیں, بیدار ہی نہیں ہوا. دنیا میں لاکھوں نہیں کروڑوں آدمی ایسے مل جائیں گے جو سرسری طور پہ ٹیشو پیپر یوز کر لیا, پانی استعمال کر لیا, اور جب اٹھتے ہیں تو مرد عورت کتنے ہی لاکھوں آپ کو ایسے مل جائیں گے, کروڑوں, کہ وہ پیشاب ہے وہ اس کے قطرے گر رہے ہیں, اسے پرواہ نہیں. یورپ, آسٹریلیا, امریکہ آپ دیکھ لیں, یہاں گوروں کو دیکھ لیں, کروڑوں افراد مل جائیں گے جو اس کا بھی تردد نہیں کرتے کہ کوئی ٹیشو پیپر یوز کر لیں, کوئی پرواہ نہیں. اس لیے کہ وہ جو عادت کے طور پر کرنا تھا وہ اس سے بھی نکل گئے. تو ایک تو عادت سے نکل گئے جانوروں کی طرح, اور ایک عادت کے تحت کرتے ہیں 2, اور تیسرے وہ ہیں جو اپنی روح کی وجہ سے کرتے ہیں. تو جب روح کی وجہ سے کرتے ہیں نا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. جب وہ نیت صحیح اس کی ہوتی ہے کہ میں اس پاکیزگی کو حاصل کروں, تو اس کا یہ فعل ثواب کا باعث بنتا ہے. ثواب کے کام کرنے پہ اللہ بھی خوش ہوتا ہے, فرشتے بھی خوش ہوتے ہیں, اور اس انسان کی روح کو فرشتوں سے مناسبت ہو جاتی ہے. آہستہ 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 اتنی مناسبت ہو جاتی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو ناپاکی کے ہر کام سے بچانے لگتا ہے. دیکھا آپ نے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتنے نقطے کی بات بیان کی. ہر وہ شخص جو سمجھدار ہے وہ ان 2 کیفیات کو واضح طور پر محسوس کرتا ہے. جو آدمی بالکل عقل کے اعتبار سے کم بھی ہو, وہ بھی جب غور کرتا ہے نا, تو پاکی اور ناپاکی کی کیفیت کو سمجھ جاتا ہے. یہ روح کے تقاضے سے, روح کے مجبور کرنے سے اس نے اٹھ کے غسل کیا. روح میں پاکی ناپاکی ہے ہی نہیں,
تو جو غسل سے صبح کرنا چاہیے تھا 2 دن گزر جاتے ہیں، 3 دن گزر جاتے ہیں، سوچتا رہتا ہے کہ غسل واجب ہے، نہانا ہے، نہاتا نہیں ہے. یہ روح کی ناپاکی ہے. اس کو کیسے دل پہ الہام آ سکتا ہے؟ اس کے دل میں اللہ کہاں سے پاک دودھ ڈالتا ہے؟ نہیں ہوتا. جب روح پاک ہوتی ہے تو انسان اپنے آپ کو اس سے ہٹاتا ہے ناپاکی سے. جب ناپاکی سے ہٹاتا ہے تو اس شخص کی حالت کیا ہو جاتی ہے؟ ملائے اعلیٰ جیسی ہو جاتی ہے. ملائے اعلیٰ اللہ کے فرشتوں کی اس مجلس کا نام ہے. یہ لفظ بار بار آتا رہے گا. بھی ملائے اعلیٰ میں اللہ کے وہ انتہائی اعلیٰ درجے کے فرشتے ہیں جہاں پر اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے. حتیٰ کہ بعض حضرات نے ملائے اعلیٰ کے فرشتوں کے متعلق لکھا ہے کہ وہ فرشتے جنہوں نے اللہ کا عرش تھام رکھا ہے 8 فرشتے، ان 8 فرشتوں سے افضل فرشتے یہ ملائے اعلیٰ ہیں دنیا میں. اور غالباً آخرت میں بھی حق تعالی شانہ کے ادب کے لیے جتنی مجلسیں جمتی ہیں اس ملائے اعلیٰ سے زیادہ ادب اور احترام والی مجلس آج تک نہ سنی نہ دیکھی. ملائے اعلیٰ اتنے پاک فرشتے اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی روحیں ہیں اس میں. قرآن پاک میں آیا ہے نا کہ آپ ارشاد فرمائیے ما کان لی علم بالملأ الاعلی، ملائے اعلیٰ میں کیا ہو رہا ہے مجھے اس کا علم نہیں ہے. اور حدیث میں آیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا معراج میں کہ ملائے اعلیٰ میں کیا بحث ہو رہی ہے، تو میں نے عرض کیا کہ مجھے علم نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھا اور اللہ کے دست مبارک کی ٹھنڈک میں نے اپنی کمر میں محسوس کی اور مجھے پتا چل گیا کہ ملائے اعلیٰ میں کیا بحث چل رہی ہے. یہ ملائے اعلیٰ اس کے فرشتے اتنے بڑے ہیں اور دنیا میں جتنے بڑے بڑے کام ہوتے ہیں یہ ملائے اعلیٰ میں پہلی چیز نازل ہوتی ہے. فلاں ملک کو تباہ کرنا ہے، فلاں ملک کو اتارنا ہے، فلاں کو چڑھانا ہے، فلاں کو بادشاہت ملنی ہے، فلاں آدمی کو نفرت اس کی لوگوں کے دلوں میں ڈالنی ہے، فلاں کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالنی ہے، فلاں آدمی پر حکمت کتاب و سنت کی یہ القاء کرنی ہے. اور فرشتے ملائے اعلیٰ کے مسلسل اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ اس ظالم کو برباد کر، اللہ اس ظالم کو برباد کر، اللہ اس ظالم کو برباد کر. اور ایک وقت آتا ہے جب اللہ حکم نازل کرتا ہے کہ میں نے تمہاری دعا قبول کر لی اور اس ظالم کو برباد کر دو. اور ملائے اعلیٰ کے فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ یہ شخص تیرے دین کا کام کر رہا ہے، خدا اس کے ساتھ مہربانی کر، اللہ اس سے محبت فرما، اللہ اس سے محبت فرما. اور پھر اس شخص کی دعا ایک دن کو ان ملائے اعلیٰ کے فرشتوں کی دعا قبول ہو جاتی ہے اور اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اچھا میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو. اور جب یہ بات ہوتی ہے تو وہ آدمی گھر میں چھپ کے بیٹھ جائے تو بھی اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں خدا ڈال دیتا ہے. اور جس کی محبت اللہ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، ہمیشہ یاد رکھنا بچوں یہ بہت بڑی بات ہے. جس شخص کی محبت اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ڈال دی ہو نا اور اس کی زندگی سنت کے مطابق گزر رہی ہو، کبھی بھول کے اس شخص کی مخالفت نہ کرنا. جب اللہ اس شخص کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے تو وہ دل وہ ہوتے ہیں جو اچھے دل ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، احسان کی کیفیت اور مشائخ اور بزرگ ہوتے ہیں، وہ اس شخص سے محبت کرنے لگتے ہیں. اور جب اللہ اپنی محبت کو ملائے اعلیٰ میں نازل کرتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ خدا اپنی نفرت کو نازل کرتا ہے. منافق لوگ اسی شخص سے نفرت کرنے لگتے ہیں، منافق لوگ اسی شخص کو چھوڑ کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور مومن لوگ آگے بڑھ کر اسی سے محبت کرنے لگتے ہیں. اس لیے بچوں کبھی بھی جس شخص کی زندگی سنت کے مطابق ہو اور اللہ نے ملائے اعلیٰ کی دعا قبول کر کے اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیو، اس سے اگر نفرت کرو گے اور اس سے بغض رکھو گے تو اپنی خیر مناؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دل میں نفاق ہے، ہم منافق ہیں، ولیعوذ باللہ اس شخص پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. اس صدی میں ہم کئی آدمی گنوا سکتے ہیں
جن کی محبت اللہ نے ملائے اعلیٰ سے نازل کی اور لوگوں کے دلوں میں ڈال دی، اور اس کے ساتھ ساتھ خدا نے ان لوگوں کی نفرت نازل کی اور منافقوں کے دلوں میں ڈال دی، اور منافق اور کافر اس سے نفرت کرتے رہے حتیٰ کہ اس آدمی اور اس کی جماعت کے قتل کے درپے ہو گئے، اور مومن اس سے محبت کرتے رہے۔ کتنے ہی لوگ تھے جن میں بڑی نمایاں مثال یہ سید احمد شہید، مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ وغیرہ تھے۔ یہ وہ لوگ تھے ملائے اعلیٰ میں اللہ نے ان کے لیے اپنی محبتیں نازل فرمائی۔ تو جو آدمی پاک رہتا ہے، شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ طہارت کی یہ اعلیٰ حالت، یہ حالت جو اس شخص کی ہے نا، ملائے اعلیٰ کی حالت سے بہت مشابہت رکھتی ہے۔ یہ پاک ہوتا رہتا ہے، ہوتا رہتا ہے، ہوتا رہتا ہے، حتیٰ کہ وہ فرشتے جو ملائے اعلیٰ کے ہیں اس کی پاکیزگی اس درجے تک یا اس کے قریب پہنچ جاتی ہے، اور یہ آدمی ایسا بن جاتا ہے کہ ہمیشہ بہیمیت پر قابو پائے رکھتا ہے۔ یہ تو فائدہ ہوا طہارت کا، پاکیزگی کا، اور اس کے مقابلے میں ناپاکی کا نقصان کیا ہوا؟ نقصان یہ ہوا کہ یہ شخص ہمہ وقت گندگی میں لت پت رہتا ہے، ناپاک رہتا ہے۔ جب یہ ناپاک رہتا ہے، گندا رہتا ہے، طہارت کا اہتمام نہیں کرتا، اور اس کی طبیعت میں ناپاکی کو قبول کرنے کی استعداد پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر شیطان اس پر الہام کرتا ہے، پھر شیطان اسے خواب دکھاتا ہے، پھر شیطان معلوم ہے کیا کرتا ہے؟ اس موقع پر پہنچ کے شیطان اس کے جو بڑے محبوب ہوتے ہیں ان کی شکل میں آ کر اس سے باتیں کرتا ہے۔ یہ ناپاک رہتا ہے نا، اور اسے محبت ہوتی ہے مثلا اپنے بیٹے سے بہت زیادہ، اپنے بھائی سے بہت زیادہ، اپنی بیوی سے، کسی سے، شیطان اس شکل میں آ جاتا ہے، بیداری میں آ جاتا ہے، خواب میں آ جاتا ہے۔ یہ کہتا ہے بیٹے میں نے تمہیں خواب میں دیکھا، وہ کہتا ہے میں نے اپنے ابا کو خواب میں دیکھا، وہ مجھے یہ کہہ رہے تھے، بات ہوتی سچی ہے، لیکن یہ گندا ہے نا، ناپاک، تو اس ناپاک کو دھوکہ دینے کے لیے شیطان اس کی شکل میں آتا ہے، اور اس کی روح ناپاک رہ رہ کے استعداد پیدا کر لیتی ہے کہ یہ شیطان کے الہام کو قبول کرے۔ قرآن نے اسی لیے کہا ہے، کیا کہنے اللہ کے کلام کے، یہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی سمجھ ہے۔ اب دیکھو اس کو اس آیت سے ملا لو، اللہ نے فرمایا وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اور شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں وحی کرتا ہے، لِيُجَادِلُوكُمْ، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ جھگڑیں۔ یہ ہے سسٹم۔ شیطان نئی سے نئی راہیں دکھاتا ہے کہ اللہ کے اس بندے کی مخالفت کرو۔ مثلا گاؤں میں مولوی صاحب آ گئے، انہوں نے اللہ کی توحید بیان کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کے لیے کہا، پازیٹو سائڈ پہ ہمیشہ اچھائی کی دعوت دیتے رہے۔ اب شیطان اس کو اکسائے گا، شیطان کہے گا اس کی مخالفت کرو، نکالو اس کو مسجد سے، اس سے لڑائی کرو، جھگڑے کرو۔ یہ آدمی ہوتا ہے منافق، نماز کبھی جی چاہ تو پڑھ لی، ورنہ کہاں سے نماز پڑھنی ہے، نماز بھی ایسے پڑھی جیسے منافقوں کی نماز ہے، تلاوت اس کو نے کبھی نہیں کرنی، کر بھی لی تو بس تلاوت کر لی، قرآن کو سمجھے ہی نہیں۔ اور ہمارے زمانے میں اکثریت مسلمانوں کی منافقوں پہ مشتمل ہے، یہ عملی منافق ہیں، اعتقاد کے نہ ہوں، اعتقاد کا ہمیں کیا پتا کسی کے دل میں کیا ہے، لیکن یہ عملاً منافق مسلمان ہیں۔ اسی لیے تو کافروں کے مقابلے میں اللہ کی مدد نازل نہیں ہوتی کہ مسلمان رہے نہیں۔ ہمارے دور میں مقابلہ کفر اور نفاق کا ہے، کفر و مقابلہ منافقت کے ہے، کفر و مقابلہ مسلمان نہیں ہے۔ اس لیے بچوں یہ جو ہے نا نفاق، اس نے اپنے باطن کو خراب کیا ہوا ہوتا ہے، تو ناپاکیوں کا عادی ہوتا ہے، گندے گھر میں رہ لیا، عورتیں گندی ہوتی ہیں ایسی، گھر میں دیکھو ہر طرف گندگی بکھری ہوئی ہے، اس کی طبیعت پہ اثر ہی نہیں ہوتا، شوہر آ کے چیختا ہے کہ کھانا کیوں گندا پکا ہے، خراب پکا ہے، اس سے پرواہ بھی نہیں ہوتی، اس لیے کہ روح گندی ہوتی ہے نا، تو اس سے پاکی ناپاکی کی تمیز مٹ جاتی ہے۔ بچے ہوتے ہیں
کسی عورت یا مرد کے ان کی طہارت کا اہتمام نہیں ہوتا. سب کے سامنے ان کاموں کے لیے بٹھا دیا اپنے بچوں کو, کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اتنے گندے کام ہیں, میں بچے کو کہاں بٹھا رہی ہوں, کوئی تمیز نہیں نا. یہ روح کی ناپاکی ہے, اور اس سے شیطان کو فائدہ یہ پہنچتا ہے کہ شیطان الہام کرتا ہے اور یہ عورت اور مرد اس کی روح قبول کر لیتی ہے. اور دوسرا شیطان کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وسوسے پیدا ہوتے ہیں, وساوس ایسے پیدا ہوتے ہیں کہ پھر نماز میں بھی گندے خیالات, روزے میں بھی خراب خیالات, حتیٰ کہ حج عمرہ کراتے ہیں اور خیالات کی گندگی ان سے پاک نہیں ہوتی, اس لیے کہ روح ناپاک کی ہوئی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں تم بیت الخلاء میں جاتے ہو نا, یہ گندگی کے ٹھکانے, یہ شیاطین کے گھر ہیں, شیطان جہاں رہتے ہیں. اسی طرح ایسے انسانوں کو وحشتناک خواب نظر آتے ہیں. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کیا ہے, شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ولی منامات وحشت, اور اسے ایسے وحشتناک خواب نظر آتے ہیں. وتمثل الحیوانات الملعونۃ اللئیمہ, اور کیا ہوتا ہے ملعون, لعنت والے اور کمینے جانور اس کے سامنے شکلیں اسے دکھائی دیتی ہیں. خواب میں ایسی چیزیں دیکھتا ہے. یہ ہے ناپاکی کا نقصان, اور وہ تھے پاکیزگی کے فوائد. تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے کہا اللہ نے الہام سے جو بات مجھے سمجھا دی وہ یہ ہے کہ طہارت کا وصف پیدا کیا جائے. ایک بات. دوسری بات شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ انسان میں کیا چیز ہونی چاہیے, اخبات. خبت کے معنی خا با تا, خبت کے معنی پست زمین, اور اخبات کے لغت میں معنی آتے ہیں کہ نشیب کے زمین میں جانا. زمینیں اونچی نیچی ہوتی ہیں نا, پہاڑوں میں, گاؤں میں ٹیلے ہوتے ہیں, ہموار زمین ہوتی ہے, تو اوپر کی زمینیں الگ ہوتی ہیں, جو نیچے والی زمینیں الگ ہوتی ہیں. یہ نچلی زمین میں جانا, پست زمین کا قصد کرنا, ٹیلے سے اترنا نیچے کی زمین کی طرف, یہ ہے لغت میں اس کے معنی. اور پھر آہستہ آہستہ عربوں میں یہ لفظ نرمی اور انتصاری کے معنی میں بھی استعمال ہونے لگا. اللہ نے بھی اس لفظ کا استعمال فرمایا قرآن کریم میں. سورہ ہود میں لگا لنگا وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ, اور ان لوگوں کے دل اللہ کی طرف جھکے. وہ لوگ جھکے ہیں اپنے پروردگار کی طرف, یعنی جیسے زمین نے شیپ کیا ہے اسی طرح ان لوگوں کے دل جھک گئے اپنے رب کے لیے. سورہ حج میں اللہ نے فرمایا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ, اور آپ خوشخبری سنا دیجئے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی گردن جھکا دی اللہ کے لیے. تو اخبات کا مطلب جھک جانا. اللہ تعالی نے سورہ حج میں ارشاد فرمایا فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ, اور اللہ کے لیے ان کے دل جھک جاتے ہیں. عاجزی کرنا, جھک جانا. اور اخبات کے مقابلے میں کیا آتا ہے, وہ ہے کبر. اللہ تعالی نے اس کی بھی نفی کر دی کہ یہ مخبت لوگ, یہ لوگ جن کے دل اللہ کے لیے جھکے ہوئے ہیں, لا یستکبرون عن عبادتہ, اللہ کی عبادت سے اپنے آپ کو بچاتے نہیں گھمنڈ اور غرور کی وجہ سے. ایک جگہ فرمایا یحبط من خشیت اللہ, اللہ کے خوف سے ان کے دل نرم پڑے ہوئے ہوتے ہیں. بعض پتھر جو ہے نا وہ خدا کے خوف سے جیسے نیچے اتر آتے ہیں, پہاڑوں سے اوپر سے نیچے گر جاتے ہیں, بس اس طرح ان کے دل ہیں اللہ کے خوف سے جھکے ہوئے ہوتے ہیں. یہ ہے اخبار. اور تیسری چیز شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو پیدا ہونی چاہیے وہ ہے سماحت. پہلے اس دوسری بات پہ بات کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اخبات پہ. تو اخبات کا لغوی معنی اپنے آپ کو جھکانا ہے, عاجزی ہے, انکساری ہے, نیاز مندی ہے, اپنی بندگی ہے. اللہ تعالی کے سامنے اپنا کچھ نہ ہونا ہے. ہر لمحہ, ہر وقت, ہر لحظہ اپنی نفی اور اللہ کا اثبات. لا الہ الا اللہ کا مطلب اللہ آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو عبادت کے لائق ہو, حتیٰ کہ
اے پروردگار میرا اپنا نفس اور میں خود بھی کچھ نہیں ہے الا اللہ، مگر اللہ ہی اللہ ہے، اللہ تیرا ہی وجود ہے، تیرے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. یہ ہے اخبات. اچھا بھی آئندہ نشست میں انشاءاللہ اس سے بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.